پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. پاکستان کے سیاسی ٹرینڈز کیا ہیں؟ سیاست کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر سیاست درست روش اختیار نہیں کرے گی تو ملک کے اندر گورننس ٹھیک نہیں ہو سکتی. جن لوگوں کا خیال ہے کہ گورننس سیاست کو ٹھیک کیے بغیر ہو سکتی ہے خام خیالی ہے. اس وجہ سے ہم سیاسی ٹرینڈز کا ذکر کریں. ایک الیکشن کو ہم اتنا زیادہ ایگزیجریٹ بھی نہیں کرنا چاہ رہے لیکن اس کے بنیاد بنا کے ہم یہ ڈسکشن کریں. اب یہ جو ایشو ہے وائن صاحب نے ذکر کیا کہ ماضی کے نامساعد حالات کے باوجود جو آپ لوگوں نے ان کے لیے اتنا بنڈل چھوڑا تھا انہوں نے they haven't done badly. یہ ان کا ایک پوائنٹ ہے. پرائم منسٹر کا بھی یہی پوائنٹ آف ویو رہا ہے کہ ہم سے بہتر کوئی آیا تو پھر اس کو لے آئے. لوگ یہ بھی تو دیکھ رہے ہوں گے نا جی کہ کیا میموریز بڑی شارٹ ہیں. میں تھوڑی کریکشن کر دوں آپ کی اسی بات میں. میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے یہ مشرف کا پیدا کرتا ہے, اس گورنمنٹ کا کوئی قصور نہیں. یہ 2-3 مرتبہ سٹیٹمنٹ دے گئے ہیں اگر آپ کو تھوڑا سا یاد ہو تو اس سے بالا سے میں سمجھ اس کو بھی کوڈ کر لیں. ایک تو جب تقریباً 4 سال ایک انکمبنٹ گورنمنٹ کو ہو جائیں تو اس کو ماضی کا اتنا ذکر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اب عنقریب وقت آ رہا ہے اس حال کے پہ ووٹ ڈالنے. حال ماضی ہو گیا اب. جی حال ماضی ہو چکا ہے. ٹھیک. نمبر 2 دیکھیے جی 2002 سے 2007 کا جو دور تھا جس میں کاف آ کے بیٹھی اور اس نے حکومت کی, اس دور میں صرف آئی ایم ایف کو جو ڈاکومنٹ ایک تیار کیا تھا اس حکومت نے اور آئی ایم ایف کو بھیجا تھا, میں نے وہ 3 بار وہ ڈاکومنٹ پڑھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ پیپل پارٹی کی حکومت نے لکھا ہے کیونکہ اس میں اس دور کو ایک شاندار دور بتایا گیا تھا کہ یہ دور تو ایسا تھا ہمارے 2007 تک لیکن اس کے بعد دنیا میں تیل کی قیمتیں چڑھ گئیں, کموڈٹی کی قیمتیں چڑھ گئیں تو ہمارا یہ حشر ہو گیا. 2-3 میں آپ کو فیکٹس دوں ہے نا, میں تیار ہوں ان کو کسی بھی فورم پہ چیلنج کرنے کا. میں بہرحال اس ملک کا وزیر تجارت رہا ہوں 5 سال 2007 تک. ہم سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے تھے 100 بلین پہ 15 نومبر 2007 کو, اور سلمان شاہ صاحب جس سے ہم ذمہ داری نہیں لیتے وہ کیئر ٹیکر تھے, انہوں نے مجھے ایک دن خود کنفرم کیا تھا کہ میں نے اپنے جانے سے پہلے وہ 50 بلین کر دیا تھا. یہ نارمل ایک فلوٹنگ فگر ہوتا ہے. وہ ہم اسٹیٹ بینک کی بورنگ 15 نومبر کو جو سینٹرل بینک سے بورنگ ہوتی ہے جس کو نوٹ شاپنر کہتے ہیں, جو تقریباً 1 سے 1.5% آف GDP نارمل بورنگ ہوتی ہے, ہر ملک کرتا ہے, ہیلدی ہوتی ہے, اتنا ڈیمیجنگ نہیں ہوتی, ہیلدی نہیں کہنا چاہیے, ڈیمیجنگ نہیں ہوتی. ہمارے 15 نومبر کو 23 بلین بورنگ تھی اور نومبر 2008 میں جب اب آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں تو 682 بلین. I have calculated this figure myself. Not only was I a minister, by profession I'm also an actuary, so I know calculations, okay? 682 بلین کی سینٹرل بینک بورنگ تھی. یہ ہم دے کے گئے تھے جی. یہ ہم مطلب لوڈ شیڈنگ ہمارے دور میں, لوڈ شیڈنگ تو پتہ نہیں کیا ہوا جی. بے نظیر صاحبہ شہید ہوئی اور اس کے بعد لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو گئی اور آٹا بھی غائب ہو گیا اور گیس بھی غائب ہو گئی اور بجلی بھی غائب ہو گئی. ہمارے دور میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی. ہاں ہمیں جس تیزی سے جو ہم ابھی تنقید کرتے ہیں کہ کول اور ہائیڈل اور تھرمل اور ساری چیزیں جو ہیں ہمیں بجلی پیدا کرنی چاہیے تھی یا نیوکلر, وہ ہم نے اس تیزی سے شاید نہیں کی اور ہم سے کچھ غلطیاں ہوئیں. لال مسجد کی ہم سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی, مفتی صاحب مارے گئے, ہم سے ایک بہت بڑی میری نظر میں غلطی ہوئی. ہار کس طرح گئے پھر؟ جی سارا کوئی ٹھیک کیا. میں یہی کہہ رہا ہوں دیکھیں جی وہ آمریت اور جمہوریت کی بحث ایک طرف رکھیں, وہ بہت لمبی بحث ہے. نہیں اگر آپ نے پرفارم کیا عوام ادراک رکھتے ہیں تو یہ جیت کس طرح گیا؟ میں ایک پوائنٹ ابھی بنانا چاہتا ہوں. آمریت اور جمہوریت کی بحث کو ایک طرف رکھے, وہ جو حکومت تھی وہ ایک گڈ گورننس کے لحاظ سے اور اکانومی کے لحاظ سے میری نظر میں اچھی حکومت تھی. ہاں غلط فیصلے ہوئے, ہمارے آنے سے پہلے غلط فیصلے ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نیٹو اور امریکہ کے سامنے بہت جلدی لیٹ گئے. لیکن let me make a point. اگر ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے نا جی 2008 کے الیکشن میں, تو I can just predict right now کہ اس حکومت کے ساتھ کیا ہوگا. یعنی آپ اتنی پرفارمنس کے باوجود اگر آپ کے ساتھ یہ ہوا تو ان کے ساتھ کیا؟